بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 56 ہے، اور اس نشست نمبر 56 میں بھی ہم وہی بحث آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے گزشتہ نشست سے شروع کی تھی. مختصراً پس منظر سمجھ لیجئے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اصول افتاء و آدابہ کی فصل نمبر 5، اور فصل نمبر 5 کا موضوع ہے دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا. اور دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی 3 حالتیں ہیں، اور ان 3 حالتوں میں سے ہم پہلی حالت پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا ضرورت اور حاجت عامہ کی بنیاد پر. دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا ضرورت اور حاجت عامہ کی بنیاد پر کی جو بحث ہم نے شروع کی تھی، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا جو آپ کے سامنے ہے. ایک کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کا مفہوم اور مثالیں کیا ہے، یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا کہ اس کی شرائط کیا ہے، اور تیسرا کہ تلفیق کس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر پھر تفصیل. تو ہم نے گزشتہ جو نشست تھی اس کے اندر پہلا نقطہ مکمل کر لیا تھا. اب اس دوسری نشست کے اندر آج کی اس نشست میں ہم دوسرا نقطہ پڑھیں گے کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دیتے وقت کن شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ شرائط کون کون سی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کے لیے، اور خاص کر یعنی کہ ضرورت اور حاجت اور ابتلاء عام کی صورت میں دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کے لیے حضرت نے 5 شرائط کا تذکرہ کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ حاجت جو ہے وہ واقعی شدید ہو اور ابتلاء عام ہو، یعنی حقیقت میں حاجت ہو بھی، اور اس مسئلے میں اگر لوگوں کا ابتلا ہے تو وہ ابتلا بھی حقیقت میں ہو، صرف اس کا وہم نہ ہو کہ بھئی مستقبل میں یہ حاجت پیش آ سکتی ہے، نہیں، فی الفور وہ حاجت موجود ہو اور اس میں لوگ مبتلا ہو. پہلی بنیادی شرط تو یہ. دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ مفتی اس بات کی یقین دہانی کر لے اور پوری اچھی طرح سمجھ لے کہ حاجت واقعی پیش آ چکی ہے، یعنی حاجت واقعی معاشرے میں اس چیز کی حاجت پیش آ چکی ہے، تب وہ دوسرے مسلک کے مطابق فتویٰ دے. اور اس کے لیے حضرت نے لکھا ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ دیگر اصحاب فتویٰ سے اور اس میدان کے ماہرین سے مشاورت بھی کرے کہ کیا ایسی حاجت واقعی معاشرے میں اس چیز کی حاجت پیش آئی ہے یا نہیں. اور اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ وہ مفتی اکیلے خود تحقیق کر کے جو فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ جتنا ممکن ہو کوشش کرے اور دیگر علماء کو بھی شامل کرے، اور خاص کر جب فتویٰ دینا چاہ رہا ہو ایک وسیع پیمانے پر اس کو نشر کرنے کا ارادہ ہو تو پھر تو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ مفتی اپنے مسلک کو چھوڑ کر جس دوسرے مسلک کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے، مثلا حنفی ہے وہ شافعیہ کو مسلک کو اختیار کر رہا ہے، تو اس دوسرے مسلک کی خوب اچھی طرح تحقیق کرے اور اس سلسلے میں پورے احتیاط سے کام لے، اور اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لے. اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسی علماء کے اور اسی مذہب کے علماء سے مراجعات کرے اور اسی مسلک کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھے کہ بھئی یہ آپ کے ہاں یہ مسئلہ کس طرح ہے اور اس کے بارے میں علماء کا کیا قول ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ بھئی ہر مسلک کی اپنی کچھ خاص اصطلاحات ہوتی ہے، ہر مسلک کی کتابوں کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے جس تک ہر ایک آدمی جو ہے وہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس مسلک کے علماء سے اس مسلک کے بارے میں پوچھ کر اچھی طرح اس کی تحقیق کر دی جائے. تو یہ ہے تیسری بنیادی شرط. چوتھی بنیادی شرط یہ ہے کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ جس قول کو بھی اختیار کر رہا ہے، یعنی اپنے مسلک کو چھوڑ کر جو دوسرے مسلک کو اختیار کر رہا ہے، وہ ایسے قول کو اختیار نہ کرے جو شاذ اقوال میں سے ہو اور جمہور امت کے خلاف ہو، اور اس سلسلے میں جمہور امت نے اس قول پر رد بھی کیا ہو. تو ایسے اقوال کو اختیار نہیں کر سکتے. ایسے اقوال تو اسلامی تاریخ کے اندر بکھرے پڑے ہیں، کوئی آتا ہے کیا رائے دیتا ہے تو کوئی آگے کیا رائے دیتا رہتا ہے. موجودہ معاشرے کے اندر بھی ایسی بہت ساری نمونے وجود میں آ گئے ہیں، ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہے. تو اس طرح کے جو شاذ اقوال ہے اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے. اور اس پر حضرت نے پھر کچھ اہم جو ہے وہ اقوال بھی نقل کیے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے نا، وہ مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ الی النار، اور اس طرح کر کے جو اور فعلیکم بالسواد الاعظم، اور اس طرح کے جو وہ ہے. تو اس لیے بعض فقہا یا بعض علماء جنہوں نے تفردات اختیار کیے اور جس کو جمہور علماء امت نے نہیں لیا، اور ایسے تفردات کو رخصت کے وقت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی پر امام
औज़ाई रहमहुल्लाह, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम मामर रहमहुल्लाह और इस जैसे हजरात ने की इबारात हजरत ने पेश करके और इसके बारे में फरमाया है कि इन तमाम इबारात से ये मालूम होता है कि शाज़ अक़वाल और तफर्रुदात को इख्तियार करके अगरचे रुख्सत और सहूलत मकसूद हो, उसकी बुनियाद पर फतवा देने की इजाज़त नहीं है। अब यहीं पर एक और नुक्ता यहाँ पर चौथी शर्त के अंदर ये भी बयान किया गया है कि जैसा हमने पढ़ा कि शाज़ अक़वाल को नहीं लिया जा सकता, अगरचे वो बड़े से बड़े फ़क़ीह और बड़े से बड़े मुज्तहिद का शाज़ कौल हो जिस पर जमहूर उम्मत ने रद्द कर दिया हो, तो उन हजरात के शाज़ अक़वाल को जब हम नहीं ले सकते, तो आजकल जो नए नए स्कॉलर्स वजूद में आ गए हैं और जिनके अपने अपने ख्यालात और अपनी अपनी आरा और नफसानी जज्बात की बुनियाद पर जो नई नई जो है आरा सामने आई है, उसको तो बिल्कुल इख्तियार नहीं किया जा सकता। जिनका इज्तिहाद, जिनका इल्म जो है वो उन फुक़हा तक पहुंच ही नहीं सकता, तो इनको हम कैसे ले सकते हैं जब उन फुक़हा के तफर्रुदात और शाज़ अक़वाल को नहीं लिया जा सकता। बहरहाल ये है चौथी शर्त। पांचवी शर्त यह है कि मुफ्ती पर लाजिम है कि वो दूसरे मसलक को जब इख्तियार करे तो इस बात का ख्याल रखे कि वो तलफीक का इर्तिकाब न कर ले। अगर दूसरे मसलक को इख्तियार करने के नतीजे में तलफीक लाजिम आ रहा है तो फिर वो जायज़ नहीं होगा, तलफीक से बचना जरूरी है। तलफीक क्या है उसको हम आगे तीसरे नुक्ते के अंदर पढ़ेंगे, चूंकि वो एक तफसीली बहस है तो उसको हम अलग नशिस्त में देखेंगे। अब हम ये पहले दो निकात का तर्जुमा देख लेते हैं कि जो यहाँ तक तलफीक की जो बहस है इसको फिर इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में देखेंगे। अल-हालतुल ऊला अल-इफ्ताउ बिमज़हबिन आखर लिज़रूरतिन औ हाजतिन आम्मा, कि जरूरत और हाजत आम्मा की बुनियाद पर दूसरे मसलक पर फतवा देना। इसका तर्जुमा यहाँ से देख लीजिए। फरमाते वज़ालिका यकून फिल मज़हब, और फरमाते कि वो ये है कि दूसरे मजहब पर, मजहब गैर पर फतवा देने की पहली हालत जरूरत और हाजत है। वज़ालिका यकून फिल मज़हब फी मसअलतिन मख़सूसतिन हरजुन शदीदुन ला युताक़, इसका मतलब ये है कि एक मजहब के किसी खास मसले में ऐसी तंगी है जिसको बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है, या ऐसी वाकई जरूरत पेश आ गई है कि उससे कोई छुटकारा ही नहीं है, तो उस वक्त तंगी को दूर करने और जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे मसलक पर अमल करना जायज़ है। वहादा कमा अफ्ता उलमा हनफिया, जैसे कि हनफी उलमा ने तालीम कुरान पर उज्जत देने के जवाज के बारे में शाफी मजहब के मुताबिक फतवा दिया। गो और इस तरह मफकूद की बीवी, नामर्द की बीवी और जानबूझकर हुकूक की अदायगी न करने वाला शख्स यानी मुतअन्निद की बीवी के बारे में मालिकी मसलब को इख्तियार किया है। इसकी तफसीर के लिए आप जो है अल-हिल्यतुन नाजिज़ा देख सकते हैं। वकज़ालिक यदखुलु फी हाज़ा अन-नौ' मा अम्मत बिही अल-बलवा, इसी तरह इसी मसले के अंदर फरमाते हैं कि वो सूरत भी आ जाएगी जिसमें इब्तिलाए आम हो जाए। उसकी मिसाल क्या होगी, जैसे कि हनफिया ने मजहब शाफिय्या पर फतवा दिया है मसअलतुज़ ज़फ़र में कि हकदार के लिए अपने हक को लेना जायज़ है चाहे वो जिस माल से भी हो, ख्वाह उसके हक की जिन्स से हो या उसके खिलाफ की जिन्स से हो। और इस फतवा देने की वजह यह है कि अब लोगों की हालत हुकूक की अदायगी न करने पर जमे रहने की बन चुकी है, और इस बात की तफसीर अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह ने किताब अल हजर के अंदर की है। इसकी बाकी तफसील हमने बता दी है कि मसलतुज़ ज़फ़र का क्या मतलब है, इसका हमने खुलासा के अंदर इसकी मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने कर दी थी। इसी तरह मजीद मिसालें देख लीजिए। फरमाते हैं कज़ालिक अफ्तर मुताखिरीन, इसी तरह हनफिया के मुताखिरीन ने मग़बून शख्स को इख्तियार मिलने के मसले में मालिक के मज़हब पर फतवा दिया है कि मग़बून को के लिए जायज़ है कि वो उस चीज़ को वापस कर दे जो बहुत ज़्यादा फ़र्क के साथ उसे बेच दी गई हो, बशर्ते कि इस मामले में धोखा हुआ हो तो तब ठीक है। और इसी तरह इस बात की तफसीर अल्लामा इब्न आबिदीन ने मुराबहा व तौलिया में इसको जिक्र किया है, और इस तरह अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह ने भी अशबाह व नज़ायर में अल-मुशक्क़त तजिब तयसीर के कायदे के तहत जिक्र किया है। वकज़ालिक अफ्ता फ़ुक़हा अल-हनफिय्या बिमज़हब अश-शाफ़िय्या बिज़मान मनाफ़ि अल-मग़सूब, इसी तरह फ़ुक़हा हनफिया ने इस मसले में भी शाफ़ी मज़हब के मुताबिक फतवा दिया कि अगर मग़सूबा चीज़ यतीम का माल हो, वक़फ़ का माल हो, या उस चीज़ का मकसद ही आमदनी हासिल करना हो यानी मुअद्दल इस्तिग़लाल हो, तो उसके मनाफ़े का भी ज़मान आएगा। बल्कि इब्न अमीर हाज ने तो ये तजवीज़ दी है कि मुतलक़न मक़सूबा चीज़ के मनाफ़े का ज़मान लाज़िम होने पर फतवा दिया जाए। बहरहाल ये शाफ़िय्या की राय है, वरना हनफिया के यहाँ मनाफ़े का ज़मान नहीं है। वक़द तअक़्क़दत फ़ी अस्रिना अल-मुआमलात, फरमाते हमारे ज़माने में मामलात पेचीदा हो गए, लोगों को की ज़रूरियात बढ़ गई है, खुसूसन बड़ी बड़ी सनतों के लगने और मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों के दरमियान तिजारत के फैलाव ने तो इस सिलसिले को बहुत बढ़ा दिया है। ऐसे हालात में मुफ्ती के लिए मुनासिब है कि उन मामलात में जिनमें आम इब्तिला हो, लोगों के लिए आसानी करते हुए उस कौल को इख्तियार करे जिसमें सहूलत हो, अगरचे वो उसके मज़हब के अलावा चारों मज़ाहिब में से किसी और मज़हब का कौल हो।
اور آگے وقت اوصى بذلك شیخ و مشایخنا فرماتے ہیں امام ربانی حضرت مولانا شیخ رشید احمد گنگوہی نے اپنے شاگرد حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور حضرت تھانوی نے امداد الفتاویٰ کے بہت سے مسائل میں اسی پر عمل کیا۔ آپ نے مدت کے مکمل ہونے تک مستنفی کے وجود کی شرط نہ لگانے میں اور بغیر مدت کے فوری بے سلم کرنے کے جائز ہونے میں شافعیہ کے مطابق فتویٰ دیا۔ اسی طرح سامان کے ذریعے شرکت کے جائز ہونے میں مالکی مذہب پر اور جانور کے منافع میں مزاربت کے جائز ہونے پر حنبلی مذہب کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب یہ سارے کے سارے حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہے، لیکن ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک کے مطابق فتویٰ دیا گیا۔ ولیکن یجب، لیکن فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلک پر حاجت اور ابتلاء کے وقت جیسے فتویٰ دینے کے لیے جواز کے لیے لازمی ہے کہ کچھ شرائط ان میں پائی جائے، وہ شرائط یہ ہے۔ تو اب یہاں سے وہ دوسرا نقطہ شروع ہو رہا ہے، وہ 5 شرائط۔ پہلی 2 شرائط دیکھ لیجئے۔ الاول ان تکون حاجت شدیدۃ، کہ حاجت شدیدہ ہو اور ابتلاء عام ہو اور ایسا حقیقت واقع میں ہو، صرف اس کا وہم نہ ہو۔ الثانی، مفتی اس بات کا یقین کر لے کہ ایسی حاجت پیش آ چکی ہے اور اس کا دیگر اصحاب فتویٰ اور اس میدان کے ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ والاحسن ان لا یبادر بالافتاء، اور اس سے بہتر یہ کہ مفتی جو ہے دیگر حضرات کے بغیر اکیلے فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ جتنی ممکن ہو اتنی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ دیگر علماء کے فتویٰ کو بھی شامل کر لے، خاص طور پر جب مفتی کا ارادہ اپنے فتویٰ کو وسیع پیمانے پر نشر کرنے کا ہو، تو ایسی صورت میں پھر جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ شرط نمبر 3 اور شرط نمبر 4۔ الثالث ان يتأكد ويتثبت في تحقیق المذہب، مفتی کے لیے لازم ہے کہ وہ جس مذہب کے مطابق فتویٰ دینا چاہتا ہے اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کرنے میں یقین اور احتیاط سے کام لے۔ اس میں زیادہ اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی مذہب کے علماء سے مراجعت کی جائے اور 1 یا 2 کتابوں میں مسئلہ دیکھ لینے پر اکتفا نہیں کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی کچھ مخصوص اصطلاحات ہوتی ہے اور اس کے الگ اسلوب ہوتے ہیں، بسا اوقات اس کی حقیقی مراد تک صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو ان اصطلاحات اور اسالیب کو استعمال کرتا آ رہا ہو، تو اسی مسلک کے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ الرابع، مفتی پر لازم ہے کہ جس قول کو اختیار کیا جا رہا ہے ان شاذ اقوال میں سے نہ ہو جو جمہور امت کے خلاف ہے اور انہوں نے اس مسئلے سے منع کیا ہو، شاذ اقوال کو اختیار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حضرت نے پھر یہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی، یا یہ فرمائے کہ امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ الی النار، کہ جو اکیلا راہ پر چلے گا وہ آگ کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ اسی طرح انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ واذا رأیتم اختلافا فعلیکم بسواد الاعظم۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں پھر حضرت نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ بعض فقہاء سے ایسے تفردات اختیار کیے جنہوں نے جمہور نے جن کو نہیں لیا اور ان سے صاف طور پر روکا۔ ایسے تفردات کو آسانی حاصل کرنے اور رخصت تلاش کرنے کے لیے اختیار کر لینا ایسا کام ہے جسے قدیم اور جدید علماء تمام علماء نے برا کہا ہے۔ اب یہاں سے وہ تمام عبارات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ